نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، گزشتہ لیکچر میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ دو سوشو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز عرافہ اور نقابہ کا تعارف کروایا۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کردہ ایک اور سوشو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کا تعارف کروائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو آتے ہی جو بڑے بڑے 4-5 کام کیے، ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے یہود، عیسائی، صابی، مشرک اور یہودیوں کو اکٹھا کر کے تقریباً یہ کچھ 44 قبائل یا 44 پولیٹیکل اینٹیٹیز تھیں، ان کو اکٹھا کر کے آپ نے ہجرت کے بعد پہلے ہی سال آپ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ دستخط فرمایا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ یہ میثاق مدینہ دنیا کا پہلا تحریری دستور تھا جس کے 44 سگنیٹریز تھے، اور اس معاہدے کی 56 یا 57 اس کے آرٹیکلز تھے۔ جو اولین کام کیے، دوسرا بڑا کام آپ نے یہ فرمایا کہ آتے ہی کچھ صحابہ کے ذمہ لگایا کہ یہ دیکھیں کہ چونکہ آپ مدینہ منورہ کے مسلمانوں کی دعوت پہ آئے تھے، یہ دیکھیں کہ مدینہ منورہ کی کل آبادی تقریباً 10,000 ہے، اس میں مسلمان کتنے ہیں؟ جو پہلی فہرست آپ کو پیش کی گئی وہ 1500 افراد پہ، میں بخاری کو نقل کر رہا ہوں، مسلم شریف میں بھی یہی ہے کہ 1500 1500 لوگ ان 10,000 میں مسلمان تھے جن کی دعوت پہ آپ مدینہ منورہ آئے۔ یاد رہے آپ کے آنے سے پہلے اس بستی یا اس چھوٹے سی شہر کا نام یثرب تھا، آپ کے آنے کے بعد اس کا نام مدینہ منورہ ہو گیا۔ ایک اور بہت بڑا کام جو آپ نے کیا، آپ نے ان 44 سگنیٹریز کو کہا کہ یہ ہماری اسٹیٹ آف مدینہ ہے، اس میں یہ جتنے سگنیٹریز ہیں ہم ایک بیت المال قائم کریں گے، اور ہر سگنیٹری، ہر دستخط کنندہ اس میں 100 اونٹ بیت المال کو دے گا۔ اچھا ناظرین گرامی، دنیا میں موڈ آف پروڈکشن بدلتے رہے ہیں۔ کسی زمانے میں وہ آدمی بہت امیر سمجھا جاتا تھا جس کے پاس بہت بھیڑ بکریاں یا جانور یا گھوڑے یا اونٹ ہوتے تھے۔ اس کے بعد موڈ آف پروڈکشن بدلا، وہ آدمی زیادہ امیر سمجھا جانے لگا جس کے پاس زیادہ زرعی اراضی تھی، اور آج کے دور میں موڈ آف پروڈکشن پھر بدل گیا، وہ آدمی زیادہ امیر سمجھا جاتا ہے جس کے پاس زیادہ فیکٹریاں اور زیادہ ملیں ہیں۔ تو صحابہ کرام نے حیرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، یا رسول اللہ، یہ ہمارے پاس 4400 اونٹ اکٹھے ہو گئے، ہم اس کا کیا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بیت المال سے اگر کسی ہمارے سگنیٹریز میں سے کسی پہ کوئی سماوی آفات آ جائیں ہم اس کی مدد کریں گے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی نان شبینہ کمانے والا نہیں ہوگا ہم اس کی مدد کریں گے۔ اگر کوئی بے کس ہوگا اس اسلامی ریاست میں، اس بیت المال سے ہم اس کی مدد کریں گے۔ میں ناظرین گرامی آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ سوشو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن چشم زدن میں یا فورٹ نائٹ میں نہیں بن جاتے۔ یہی انسٹیٹیوشن جا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اپنے اوج کمال کو پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی ایک گلی میں چلے جا رہے ہیں، آپ نے ایک یہودی کو دیکھا، بوڑھا یہودی کہ وہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے چلا جا رہا ہے، اور جب بھی کوئی پاس سے گزرتا ہے تو اللہ کے نام پہ اس سے وہ خیرات مانگتا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں یہاں تو ہم مانگنے کی اجازت نہیں دیتے، تم کیوں مانگ رہے ہو؟ بوڑھے یہودی نے کہا، میں آپ کی ریاست کا ذمہ ہوں، مجھے سال کے بعد آپ کو خراج بھی دینا ہے، اب میں بوڑھا ہوں،
نہ اپنے لیے نہ اپنے گھر والی کے لیے میں کما نہیں سکتا، اگر مانگوں گا نہیں تو میں کھاؤں گا کہاں سے، میری گھر والی کہاں سے کھائے گی؟ تو سیدنا عمر نے حکم دے دیا کہ اس ریاست کے ہر فرد کو، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، صابی ہو، مشرک ہو، مسلمان ہو، اس کو وظیفہ دیا جائے جو رات کی روٹی نہیں کما سکتا۔ اور ناظرین گرامی، آپ نے دیکھا کہ انہی اصولوں کو آج اسکینڈینیوین کنٹریز میں ڈنمارک، ناروے، سویڈن نے اس اصول کو عمر لاز کے نام سے اپنے یہاں لاگو کر لیا۔ آخری بات میں یہ کہوں گا کہ ایک نبی جو آتا ہے دنیا میں، وہ ایک خدا شناس معاشرہ بنانے آتا ہے، ایک ایسا معاشرہ جس میں نہ فرد معاشرے کا استحصال کرے نہ معاشرہ فرد کا استحصال کرے۔ کسی فرد کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ پورے معاشرے کی دولت لوٹ کے کہیں لے جائے، اسی طرح معاشرے کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کسی فرد کے ساتھ ظلم کو روا رکھے۔ اور پاکیزہ معاشرہ تب بنتا ہے جب کنبہ پاکیزہ ہوتا ہے۔ کنبہ تب پاکیزہ ہوتا ہے جب گھر کا سربراہ یعنی شوہر وہ سمجھے کہ گھر والی کی تمام ضروریات کی ذمہ داری میرے ذمے ہے، بچوں کی کفالت میرے ذمے ہے، اور گھر والی کے فرائض میں یہ ہے کہ اس نے اچھے بہتر انداز میں بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ساری حدیث کی کتابوں میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، آپ کی صاحبزادی آپ کے لیے سحری لائی، تو کوئی بدو پاس سے گزرا اور مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آپ نے اس شخص کو بلایا، ادھر آؤ، میں محمد ہوں اور یہ میری بیٹی ہے، یہ میرے لیے کھانا لائی ہے۔ پھر آپ نے کہا یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اتقوا مواضع التہمہ، ہر اس جگہ سے بچ جاؤ جہاں سے آپ پہ تہمت لگ سکتی ہو، جہاں پہ آپ پہ تہمت لگ سکتی ہو اس کا تدارک کیا جائے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے ایک کنبے کو پاکیزہ رکھنے کا، ایک معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کا۔ معاشرہ پاکیزہ ہوگا تو لوگ بھی خدا شناس، خدا کی پہچان والے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، آئندہ انشاءاللہ سیرت کے مختصر لیکچرز میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی سوشو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کی جانب اشارہ کریں گے۔ شکریہ۔